بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد قاسم نے یہ خواب 2 اپریل 2016 کو دیکھا۔ محمد قاسم بیان کرتے ہیں کہ اس خواب میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فون کی طرح کے ایک آلے سے بات کرتے ہیں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز سے عمر رسیدہ بہت تھکے ہوئے اور پریشان لگتے ہیں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں، قاسم میں نے بہت سے لوگوں کو آواز دی مگر کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ میں بہت تھک چکا ہوں، اب مجھ میں اور ہمت نہیں، تو میں کہتا ہوں آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں، قاسم میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بہت ہی ضروری کام ہے، کیا تم میرے پاس آ سکتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں، مجھے اپنا پاسپورٹ بنوانا پڑے گا اور ویزا لگوانا پڑے گا۔ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے مگر یہ سب جلدی سے کرو۔ میں ایک ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ اس کام میں 3 سے 4 مہینے لگ جائیں گے۔ یہ سن کر میں دل سے کہتا ہوں اس طرح تو کافی دیر لگ جائے گی۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجھے جلدی آنے کا کہا تھا۔ میں واپس آتا ہوں اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہوں کہ مجھے کم سے کم 3 سے 4 مہینے لگ جائیں گے۔ یہ سن کر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم وہیں رکو، میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ تھوڑا صبر کریں، میں آ جاؤں گا، آپ بہت تھکے ہوئے بھی ہیں اور بوڑھی بھی ہو چکے ہیں۔ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں بیٹا، کام بہت ضروری ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اپنی امت کے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، اب بھی کر لوں گا۔ تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ ہی آ جائیں، اللہ جل جلالہ آپ کی مدد کرے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ساتھ ہی میں اللہ جل جلالہ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرما اور ان کا یہ سفر آسان کر دے۔ پھر میں جلدی سے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ جائیں اور میرا انتظار کرتے رہیں۔ کچھ ہی دیر بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایئرپورٹ سے باہر آتے ہیں۔ میں نے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہوں اور بھاگ کے ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہوں، اللہ آپ کو یہاں تک لے ہی آیا۔ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں بے شک اللہ بہت مہربان ہے، میں انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے اپنے گھر لے آتا ہوں۔ میرا کرائے کا گھر ہوتا ہے اور اس میں روشنی بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آتے ہیں تو مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہتے ہیں، قاسم میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، میری کوئی نہیں سن رہا، دیکھو اگر میرا اسلام کا یہی حال رہا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسلام ختم ہی نہ ہو جائے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کسی کو میری اور میرے اسلام کی فکر نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا یہ کام کرو، تمہیں اللہ جل جلالہ نے جو خواب دکھائے ہیں وہ سب کو بیان کرو اور میرا پیغام بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک آلہ لایا ہوں، اس کے ذریعے سے تم اپنے خواب اور میرا پیغام سب تک پہنچاؤ اور مسلمانوں سے کہو کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ قاسم جیسا بھی ہے آخر وہ میرا ہی امتی ہے اور میں اپنے کسی امتی میں کوئی فرق نہیں کرتا اور اسلام پاکستان سے سر بلند ہوگا۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس بات پر جھگڑا نہ کریں اور گروہ میں نہ تقسیم ہو جائیں۔ قیامت کے قریب اسلام نے اللہ جل جلالہ کی رحمت سے کہیں نہ کہیں سے تو سر بلند ہونا ہی تھا۔ اسلام کہیں سے بھی سر بلند ہو، اچھی بات تو یہ ہے کہ سب مسلمان پھر سے ایک ہو جائیں اور اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر لیں، اسلام پھر سے دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو اس میں بری بات
کیا ہے۔ یہ سن کر میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہوں، یہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، میں آپ کا یہ کام اللہ جل جلالہ کی مدد سے ضرور کروں گا۔ یہ سن کر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرغم آنکھوں میں خوشی کی لہر توڑ جاتی ہے اور مجھے زور سے اپنے سینے سے لگا کر فرماتے ہیں، مجھے اللہ جل جلالہ سے یہی امید تھی کہ تم میری اس بات سے انکار نہیں کرو گے۔ پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا سانس لے کر فرماتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قاسم اس صندوق میں ایک نقشہ بھی ہے، اور جب تم اللہ جل جلالہ کی مدد سے اس سرزمین پر حقیقی اسلام کا ایک شہر بنا لو گے، تب میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے آگے کیا کرنا ہے۔ میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں اور اب آرام کریں۔ اب یہ کام میرا ہے اور اس کو میں اللہ جل جلالہ کی مدد سے ضرور کروں گا۔ اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کامیابی اور مدد کے لیے اللہ جل جلالہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ پھر میں دل میں کہتا ہوں کہ میں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ تو دیا ہے، مگر اب اللہ جل جلالہ ہی میری مدد کرے گا۔ اللہ جل جلالہ کی مدد کے بغیر یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ خیر، میں اللہ جل جلالہ کا نام لیتا ہوں اور اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے صندوق کو کھولتا ہوں تو اس میں ایک کمپیوٹر کی طرح کا آلہ ہوتا ہے اور ایک نقشہ ہوتا ہے۔ میں اس آلے سے اپنے خواب اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کو بھیجتا ہوں اور کچھ بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، تو وہ سن کے ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، قاسم اپنا کام کرو اور ہمارا وقت ضائع مت کرو۔ یہ سن کر میں مایوس سا ہو جاتا ہوں، لیکن پھر میں کہتا ہوں، نہیں، میں نے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا یہ کام ضرور کروں گا۔ پھر میں نقشے کو کھول کر دیکھتا ہوں کہ یہ کس جگہ کا نقشہ ہے، تو اس میں ایک خراسان کا نقشہ ہوتا ہے اور مشرق میں خراسان سے پہلے کی جو سرزمین ہوتی ہے، اس پہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان سے ملتا جلتا ایک اور نقشہ بنایا ہوتا ہے، جس پر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم قرب قیامت خراسان سے پہلے کی سرزمین سے حقیقی اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھو تو اس میں شامل ہو جاؤ، خواہ تمہیں پہاڑوں سے ننگے پاؤں ہی کیوں نہ چل کے آنا پڑے۔ پھر ایک آدمی کا پیغام آتا ہے اور وہ مجھ سے تفصیل سے بات کرتا ہے، مگر اس کو میری باتیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو میں اس کو کہتا ہوں، تم میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں نقشہ دکھاؤں گا، اس کو خود دیکھ لینا۔ پھر وہ میرے گھر آتا ہے اور نقشہ دیکھ کر کہتا ہے، ہاں، میں نے بھی حدیث میں ایسے ہی کچھ پڑھا ہے کہ یہ خراسان کی سرزمین نہیں ہے بلکہ خراسان سے پہلے کی سرزمین ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اب میں سمجھ گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر یہ سرزمین ہے تو پھر کالے جھنڈے والی فوج پاکستان کی فوج ہے۔ تو میں کہتا ہوں، پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور دہشت گردوں کو چن چن کر مار رہی ہے۔ اس کے جواب میں وہ آدمی کہتا ہے، ہمیں پاکستان کی فوج تک خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہوگا، ہمیں اسلام کے اس آخری قلعے کو بچانا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں، ہمیں جلدی کرنا ہوگی، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، جو میرے پیغام پڑھے وہ اس کو آگے پہنچا دے۔ اس طرح اور لوگ بھی شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ایک گروپ کی شکل میں کام کرتے ہیں اور ان خوابوں اور پیغامات کو بڑی تیزی سے پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خواب اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں اللہ جل جلالہ کی مدد سے پھیل جاتا ہے، اور پھر وہی بڑے لوگ کہتے ہیں، کاش قاسم ہم نے تمہاری بات کا پہلے یقین کیا ہوتا۔ اس کے بعد میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، اگر اللہ جل جلالہ مہربان نہ ہوتا اور اللہ جل جلالہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ کام کبھی نہ ہوتا۔